بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. شکریہ آپ سب لوگ کے آنے کا. آج کے انتہائی امپورٹنٹ دن ہے ایجوکیشن، کیونکہ ہم سارا یہی کنٹینیوسلی اس پہ بات ہوتی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی اور پوری دنیا میں مختلف سیکٹرز کچھ زیادہ کچھ کم متاثر ہوئے. اس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا سیکٹر جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. اب مختلف ڈسکشنز ہوتی ہیں ایکسپرٹس کے ساتھ اور ان کے ساتھ کنٹینیوسلی ایشوز پہ بات ہوتی ہے، اور ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم ایجوکیشن سسٹم کو چلا سکیں، اس میں رکاوٹ کم سے کم آئے، بچوں کی تعلیم چلتی رہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یا جو نقصان ہوا یا جو چھٹیاں ہوئی یا جو اسکول نہ کھلے اس کو کیسے ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ہم اوور کم کر سکتے ہیں. آج کے پریس کانفرنس کا مین 2-3 ٹاپکس ہیں. اس میں ایک ٹاپک یہ ہے کہ چند لوگ جو ہیں بچے، یا کنفیوژن ہے یا ایک سوچ ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ایگزامز نہیں ہوئے تھے تو بچوں کو بغیر ایگزام کے پروموٹ کر دیا گیا تھا. ابھی میرے سننے میں آیا کہ چند بچے ہی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا لوگ ہیں، وہ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں یا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جس میں ان کی ہے کہ جی ایگزامز کسی طریقے سے ڈیلے ہو جائے. تو میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایگزام بائی آل مینز ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. یہ سارے منسٹریل جو کمیٹی ہے جو جس میں فیڈرل منسٹر اور سارے پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی مل کے کنسنسس ہے کہ جی ایگزامس تو بائی آل مینز ہوں گے. تو یہ پیرنٹس کے لیے خصوصی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، کہ پھر ایسا ٹائم خدا نخواستہ نہ آ جائے کہ کل کو 2 قسم کے گریجویٹس ہوں. ایک وہ گریجویٹ جو کووڈ کے دنوں میں پڑھائی کر کے پروموٹ ہوا ہے، اور دوسرا وہ گریجویٹ جو کووڈ سے پہلے یا کووڈ کے بعد گریجویٹ ہوا ہے. تو کووڈ کے دنوں میں جو ایگزام نہیں دے گا تو obviously اس کی ڈگری پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، اور وہی امپیکٹ بچوں کی مستقبل پہ پڑے گا. تو ہمیں تھوڑی سی آپ خاموشی، جی ایکسکیوز می جی 2 منٹ پلیز، بند کر دیں دروازہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی ایگزام ہونا انتہائی امپورٹنٹ ہے. یہ بچوں کے مستقبل کی بات ہے. ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا مستقبل سیف ہو، برائٹ ہو، اور ان کی جو ڈگری وہ کر رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہو. ایگزام دیے بغیر آپ پاس نہیں ہو سکتے. اگر آپ پاس ہوتے ہیں آپ کی اس ڈگری کا اتنی ویلیو نہیں رہتی. پچھلی دفعہ تو چلیں، پچھلے سال ایک بڑا سیریس ایشو تھا، پوری دنیا میں ایک ہلچل تھی اور کنفیوژن تھی، لوگ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے. ابھی تو ہم 1 سال ہو گیا ہے اور ابھی چیزیں کافی بہتر ہیں الحمدللہ. یہ مہینہ 1.5 مہینہ اسکولز بھی کھلے رہے، ابھی بھی آگے بھی کھلے ہوئے ہیں 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے. اور کرنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو وہ پریپیئر کریں، بچوں کو. اور ایگزام ہم نے شارٹ بھی کر دیا ہے. 9, 10 کے ہم 4 سبجیکٹ سلیکٹیو کے ایگزامز لے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ہم 3 سبجیکٹ میں لے رہے ہیں. ہمارا دور تھا، ہم نے بھی ایگزام دیے ہیں، ہم نے بھی ایگزامز میں بیٹھے ہیں، سارے پیپرز ہم دیتے تھے. ایک سٹریس ہوتا ہے، مانتے ہیں، وہ کووڈ ہو یا نہ ہو کوئی سٹریس ہوتا ہے. لیکن یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایگزام آپ کی بچوں کی فیوچر کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. تو وہ لوگ جو ہے ہڑتال کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو بڑا کلیئر کہہ دوں کہ ایگزام بائی آل مینز ہوگا. آپ نے پریپریشن آف کورس شروع کر چکے ہوں گے، اور ایگزام کے لیے تیاری کریں. 10 جولائی سے انشاءاللہ پہلا ایگزام ہوگا 10ویں کلاس کا. اگلے دن پھر ہوگا 12ویں کلاس کا. تو پہلے عید تک 10ویں اور 12ویں کا ہوگا، اور پھر عید کے فوراً بعد پھر 9ویں اور 11ویں کے ایگزامز ہوں گے. تو یہ تو دیٹ سٹارٹس آن 27. تو انشاءاللہ یہ کلیئرٹی تو آپ کو ہونی چاہیے. دوسری، میں نے ہیلتھ منسٹر سے میری ڈسکشن ہوئی، اور مجھے ہیلتھ منسٹر نے یہی ایڈوائس کی کہ جی یہ کووڈ بڑا انسرٹن قسم کا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ چوتھی ویو کب آ جائے خدا نخواستہ. تو اس کے کو دیکھتے ہوئے شاید اللہ نہ کرے، لیکن جو ہم پچھلے سال سے ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ سردیوں میں آل آف اے سڈن اکتوبر سے پھر کووڈ کی ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، کیسز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ ان گرمیوں کی چھٹیوں کو آپ میکسیمم یوٹیلائز کریں، اور اس میں آپ کوشش کریں کہ اسکول کو آپ کھلا رکھیں.
تو ہم نے جب آپس میں ڈسکشن کی اس نتیجے پہ ہم پہنچے کہ بجائے ہم اسٹریٹ اوے دن ضائع کریں کیوں نہ ہم چھٹیوں کو کم کر دیں. یہ ہفتہ 10 دن 12 دن ہم نے چھٹیاں دی اور وہ ہم نے اس لیے دی تاکہ ہم اسکول میں کتابیں پرووائڈ کر سکیں ساری اور نئے کلاسز کے لیے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کے جی سے 8ویں جماعت تک کی چھٹیاں جو ہیں وہ 11 تاریخ تک خیبر پختونخوا میں ہیں. 12 سے ہم اسکول کھول رہے ہیں. ہم یہ لیوریج کیونکہ ہم کتابیں بھی پہنچا رہے ہیں, ہم ایڈمیشنز بھی کریں گے, تو وہ ایک ہفتہ جو ہے وہ ہم ایڈمیشن ویک رکھیں گے انشاءاللہ 12ویں سے 12 آف جولائی سے انشاءاللہ. اس میں ہم ایڈمیشن ویک ہوگا, اس میں انرولمنٹ ویک ہوگا. ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کو انسٹرکشنز دیے ہیں, سیکرٹری صاحب بھی ہیں کہ ایک ہفتہ ہم پوری انرولمنٹ کیمپین چلائیں گے. ٹیچرز اسکول میں ہوں گے, آس پاس کے جو ان کی فیملیز ہیں ان کے ساتھ وہ ان ٹچ ہوں گے. کہیں پہ ڈراپ آؤٹ کا جو ایشو آ رہا ہے, جہیں پہ ان کو لگتا ہے کہ جی کہیں پہ پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, تو ٹیچرز اس میں بھی انوالو ہوں گے. کیونکہ یہ ایک سال ہمیں لگتا ہے کہ اس میں تعلیم تو متاثر ہوئی, اس میں ہمیں اب ایگزیکٹ فگر تو ابھی سامنے آبویسلی جب اسکول کھولیں گے تو سامنے آئے گا, تو ڈراپ آؤٹ کا نمبر خدا نخواستہ وہ بڑھ نہ جائے. اس وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ وہ لمیٹڈ ہوگا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ وہ انٹریکٹیو سیشنز ان کے پیرنٹس کے ساتھ وہ ہوں ٹیچرز کے, تاکہ وہ کنونس کریں کہ سارے بچے اسکول آ سکیں. یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. تو ایڈمیشن ویک ہوگا, انرولمنٹ ویک ہوگا, اور تھرڈ اسی ہفتے ہم جو ہیں جب تک ایڈمیشنز ہوں گی, انرولمنٹس ہو رہی ہوں گی, کتابیں ہم پرووائڈ کریں گے بچوں کو اسی ہفتے میں. اس کے ساتھ ساتھ شجرکاری مہم سٹارٹ ہوگا, تو اس میں بھی بچے اسکول میں اپنے اسکولوں میں شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے انشاءاللہ, جہاں پہ مختلف کلاسز کو ٹائم ٹو ٹائم تھوڑے تھوڑے بچوں کو بلائیں گے جو ولنگ ہوں گے, اور ان پہ وہاں پہ انشاءاللہ شجرکاری کی جائے گی. تو یہ, اور پھر جیسے ہی یہ پورا پروسیس ایک ہفتے کا ہوگا, ان کے بعد انشاءاللہ کلاسز شروع ہو جائیں گی. اور تو یہ تو آپ کے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے جی. یہ انتہائی 2 امپورٹنٹ. تو ایگزام 10 جولائی سے سٹارٹ ہوگا, کلاسز 12 جولائی سے کے جی سے 8 تک ہوں گی. ایک ہفتہ جو میں نے جس طرح کہا آپ کو, یہ کلیئرٹی ہوگی. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ایگزام کا ہونا پیرنٹس کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, ان کی مدد کریں, اور ان کو کلیئر کریں کہ جی ایگزام دیے بغیر آپ پروموٹ نہیں ہو سکتے, اور ایگزام کے بغیر اگر آپ پروموٹ ہوں گے آپ کی ڈگری کی کوئی ویلیو اتنی نہیں ہوگی. جو لوگ ایگزام دیں گے اس کی آبویسلی اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. تو اس حساب سے ایگزام کی پریپریشن اور ایگزام کی تیاری انتہائی امپورٹنٹ ہے. 2-3-4 اور مین جو ویکسینیشن میں نے بالکل کلیئر کہا ہے, اور میں ابھی بھی سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چیئرمین بورڈز جو ہیں ان کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی میں نے بات کی ہے. ہماری کوشش ہے اور ہم نے انسٹرکشنز دی ہے کہ وہ ٹیچر ڈیوٹی کریں گے ایگزام میں جن کے پاس کووڈ ویکسینیٹڈ ہو, جو کووڈ کی ویکسین انہوں نے لگائی ہوگی. جو ویکسین نہیں لگائیں گے ان کو ایگزام میں ہم ڈیوٹی کرنے نہیں دیں گے. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم کے چلنے کے لیے سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ویکسینیٹڈ ہوں. اور سب سے میری اپیل ہوگی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے امپلائیز ہیں, وہ ٹیچرز ہیں یا سپورٹ سٹاف ہیں, ساتھ میں پیرنٹس کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ویکسینیشن لگوائیں. اس بیماری کا واحد حل جو ہے وہ ویکسینیشن ہے, سوشل ڈسٹنسنگ ہے, اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس پروگرام کا حصہ بنیں. الحمدللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بڑی تیزی سے لوگ ویکسین لگا رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور almost 80% آف دا ٹیچر کیڈر جو ہے وہ الحمدللہ تقریباً 80% ٹیچرز نے ویکسین لگا لی ہے. ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہی بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہی ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور جو رہ گئے ہیں ان سب سے میری اپیل ہوگی کہ وہ کریں. اوور آل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ای ٹرانسفر ہم نے انٹروڈیوس کروایا, الحمدللہ فائنل سٹیجز میں ہے. ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز ابھی ہم ای ٹرانسفر کے ذریعے کر رہے ہیں. تو میری آپ کے وساطت سے, میڈیا کے وساطت سارے ایجوکیشن کے جتنے امپلائیز ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان دفتروں کے چکر نہ لگائیں, اپنا ٹائم نہ ضائع کریں, نہ اور لوگوں کا ضائع کریں. یہ ای ٹرانسفر کی پالیسی ہم آپ کی آسانی کے لیے لائے ہیں. اسپیشلی جو فیمیل ہیں وہ ان دفتروں میں خواہ آ جاتی, مطلب ان کو تکلیف ہوتی ہے, وہ کو ہسبینڈ ان کے ساتھ ہوتا ہے, یا ان کے شوہر یا ان کے بیٹے ہوتے ہیں, بھائی ہوتا ہے, تکلیف سے گزرتے ہیں. تو ان کی آسانی کے لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ای ٹرانسفر کریں کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنے ٹرانسفر
کروا سکیں. تو سب سے میری اپیل ہوگی سفارشیں نہ کروائیں. بالکل کلیئر میری طرف سے ہے کہ جو ای ٹرانسفر میں ہوگا وہ ای ٹرانسفر سے ہی ہوگا, کسی سفارش سے نہیں ہوگا. تو خدا را گھر بیٹھے آرام سے اپنے جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کروائیں. فرنیچر کا ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹینڈر ہو گیا ہے انشاءاللہ. جیسی میرے خیال سے 2-3 دن میں ورک آرڈر ایشو ہو جائے گا. 11 سے 12 لاکھ بچوں کو ابھی ہم آنے والے 120 سے 150 دن کے اندر ہم خیبر پختونخوا میں فرنیچر دیں گے. یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. اور وہ لوگ جو ٹھاٹ پہ بچے بیٹھتے ہیں وہ ابھی کرسی پہ بیٹھیں گے. اس سال بھی ہم نے تقریباً کوئی 3 ارب روپے فرنیچر کے لیے رکھے ہیں. جیسے یہ ٹینڈر پروسیس ہوگا اور ہمارے پاس ڈاٹا آئے گا اس کو بھی ہم پیسوں کو آرڈر دے دیں گے. تو اسی سال کے اینڈ میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 95% بچہ خیبر پختونخوا میں ٹاٹ پہ نہ بیٹھے, فرنیچر پہ بیٹھے. 5-6% ہم وہ ایوریج اسی وجہ سے رکھتے ہیں کہ کہیں پہ اسکول میں اسپیس کی اویلیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے, بچے تعداد زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایشوز ہو جاتے ہیں. ادروائز انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہ پروگرام ہے کہ ہر بچہ کرسی پہ بیٹھے. اسمارٹ اسکول کا کانسیپٹ اس بارے میں انشاءاللہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے, بجٹ میں آ گیا ہے ADP میں. اس کو ابھی پروسیس میں اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے. سنگل نیشنل کریکولم تو ویسے بھی ابھی سے انشاءاللہ 12 سے بکس تقسیم ہوں گی. ایک نئی چیز ہے, ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ جی یکساں نظام تعلیم تحریک انصاف کا عمران خان کا ویژن تھا, اس کو ہم نے امپلیمنٹ کروایا الحمدللہ. اور 6 سے 8ویں تک کے لیے بھی تقریباً فائنل ہے, اس میں ابھی ڈسکشنز تھوڑی بہت ہیں. تو اگلے سال انشاءاللہ اکیڈمک ایئر سے بھی ہم اس کو بھی سٹارٹ کریں گے. سیکنڈ شفٹ ہمارا پلان ہے انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں فائنل سٹیجز میں, اس پہ ہماری میٹنگز جاری ہیں, اور جیسے ہی فائنل ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ہم خیبر پختونخوا میں سیکنڈ شفٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسکول لیڈرز 3000 اسکول لیڈرز ابھی ہم بھرتی کرنے جا رہے ہیں. اس پہ اس کو بھی ابھی ایٹاک سے ہم بات چل رہی ہے تاکہ اس کو ایڈورٹائز کریں اور اس کو ہم اس پہ لے کے جائیں. اس کے ساتھ 1000 EC رومز ہم نے بنائے, اور اس سال ہمارے 2000 اور EC رومز بنانے کا پلان ہے, جس کو ہم انشاءاللہ ابھی پروسیس میں ہیں کیونکہ بجٹ پاس ہو گیا ہے. اوور آل ٹو کنکلوڈ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اسکول بیگس کا ہلکا وسطی ایکٹ ہم نے انٹروڈیوس کروایا. انشاءاللہ یہ جیسی اکیڈمک ایئر سٹارٹ ہوگا تو ہمارا پلان ہے کہ جی اس کو ہم امپلیمنٹیشن رولز سارے اپروو ہو گئے, اس کو ہم انشاءاللہ امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے تاکہ بچوں کی جو بڑے بڑے بستے پھراتے ہیں اس پہ وزن کم ہو اور اس کو مینیج کیا جائے. ایکسٹرا وزن جو ہے بچوں پہ نہ ڈالا جائے, خواہ مخواہ وہ اسکول نہ آئے. تو یہ اوور آل ہے, آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا جی. شکریہ.